الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وروى الإمام البخاري في كتاب الفضائل عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أسمع أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا احسان، اس کی مہربانی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آپ کو دین کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق فرمائی. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، ایک ضروری بات یہ کہ اس وقت مجمع میں الحمدللہ بہت سے حفاظ اکرام، بہت سے قاری قرآن اور بہت سے علماء اکرام اور بہت سے اصحاب دل موجود ہیں جو کہ یقیناً مجھ سے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں وہ بہت آگے ہیں. مجھے ان حضرات سے باتیں نہیں کرنا، بلکہ ان حضرات سے تو میں ایک عاجزانہ درخواست کروں گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو یہ حضرات ضرور میری اصلاح فرمائیں. اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان. اے میرے بندو، میرا تمہارے اوپر احسان، میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اقرار کر، اے میرے بندے اقرار کر. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ فرماتے اے میرے بندے اقرار کر، تجھے کلمہ نہ ملتا، تجھے ایمان نہ ملتا، تجھے اسلام نہ ملتا اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا. تو کہو نا، کلمہ دینے والا کون؟ سب کہو ایک ساتھ میں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. یہ وہ والا معاملہ ہے. اس مبارک رات میں، دین کی مجلس میں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے ہم سب ایک ساتھ میں اقرار کریں گے کہ کلمہ دینے والا کون؟ کلمہ دینے والا کون؟ اسلام دینے والا کون؟ ایمان دینے والا کون؟ اللہ. لا الہ، ایک ساتھ میں پڑھو، میرے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا پہلا اور بہت بڑا، سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، کلمہ دیا. یہ کلمہ دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے فضل سے. کلمہ دینے میں اللہ نے کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا. میرے پیاروں، کلمہ دینے میں اللہ نے کسی کی سٹینڈرڈ کو نہیں دیکھا. کلمہ دینے میں اللہ نے کسی کے مال کو نہیں دیکھا. کلمہ دینے میں اللہ نے اگر کسی کے مال کو دیکھا ہوتا تو مکہ میں سب سے زیادہ پیسے والا امیہ تھا. کلمہ دینے میں اللہ نے اگر کسی کے
ہوتا تو مکہ میں سب سے زیادہ اسٹینڈرڈ والا ابو جہل تھا۔ کلمہ دینے میں اللہ نے کسی کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا میرے پیاروں تو مکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ابو لہب تھا۔ اللہ نے ابو لہب کو ایمان نہ دیا، اللہ نے ابو جہل کو ایمان نہ دیا، اللہ نے امیہ کو بھی ایمان نہ دیا، بلکہ کلمہ دینا تھا تو اللہ نے حبشہ کے کالے سیاہ فام حضرت بلال کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ بتانا چاہتا میرے دوستو، اللہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو، میں نے کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، کسی کے اسٹینڈرڈ کو نہیں دیکھا، کسی کے مال کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دل دیکھا، دل، اور جو دل پسند آیا اس دل میں میں نے ایمان کی دولت کو اتار دیا۔ تو بولو ہوا نا اللہ کا احسان؟ اللہ نے ہمارے دلوں کو چھانٹا، انہیں پسند فرمایا، اور پھر ان دلوں میں اللہ نے ایمان کی دولت کو اتار دیا۔ تو اللہ کا احسان ہوا کہ نہیں؟ بے شک بولو۔ ہاں دیکھو، جاگتے رہو گے تو کام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا۔ یہ کلمہ بہت پیارا، دیکھو ایک بہت پیاری بات، سننے جیسی بات۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا ہم پر پہلا اور بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں یہ کلمہ دیا اور پھر مانگے دیا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک، بالکل اچانک، کوئی ٹائم نہیں، کوئی بلاوا نہیں، بس اچانک اپنے آپ تمام غریب صحابہ آ گئے، اور ایسے غریب صحابہ میرے دوستو جن کے پاس پہننے کا پورا کپڑا نہیں، جنہیں دو وقت کا کھانا کبھی ملے کبھی نہ ملے، سارے کے سارے اچانک آ گئے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک اٹھائی، دیکھا تو آپ تو نبی ہیں، فکر ہوئی، آپ نے فرمایا ما بالکم یا سالک المہاجرین، ارے میرے صحابہ تم سب کے سب آ گئے، کیا بات ہے؟ کیا کھانا نہ ملا؟ کیا پینے کو پانی نہ ملا؟ یا کپڑے کی کوئی پریشانی، یا غلے اناج کی کوئی فکر ہے، یا کسی اور پریشانی اور مصیبت نے تمہیں گھیرا ہے؟ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم غریبی کی شکایت کرنے کے واسطے نہیں آئے، ہم غریبی کی شکایت کرنے کے واسطے نہیں آئے، اللہ کے رسول ہمیں پورا کپڑا پہننے کا ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، تو وقت کا کھانا ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں، یہ جو مدینہ کے مالدار ہیں، رئیس ہیں، چودھری ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول یہ پہلے جنت میں جائیں گے اور ہم جنت میں بعد میں جائیں گے۔ اب کی ایک عجیب سی بات تھی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے کہا، بڑے تعجب سے پوچھا، ارے تم یہ کیسی بات کرتے ہو کہ تمہیں غیب کا علم تو ہے نہیں کہ وہ جنت میں پہلے جائیں گے اور تم جنت میں بعد میں جاؤ گے، ایسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے انہوں نے گردن جھکائی ہوگی؟ غالب خیال یہ ہے کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بھی ٹپکتے ہوں گے، اور کیسے کہا ہوگا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول وہ جنت میں پہلے جائیں گے، وہ جنت میں پہلے جائیں گے اور ہم جنت میں بعد میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول یہ جو مالدار ہیں، رئیس ہیں، چودھری ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ خیرات دیتے ہیں، یہ غریب و یتیم و مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ غلاموں کو آزاد کریں، یہ قرض والوں کا قرضہ ادا کریں، ہم غریب دو وقت کا کھانا نہیں ملتا، پہننے
ओढ़ने का पूरा कपड़ा नहीं मिलता, हम ज़कात नहीं दे सकते, हम सदका नहीं कर सकते, हम खैरात नहीं दे सकते, हम गरीबों यतीमों मिस्कीनों की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सारी भलाइयों के काम ये मालदार हमारे भाई सहाबी करते हैं, और तो जन्नत में भी पहले जाएंगे। सारे भलाइयों के काम ये सहाबा करते हैं, तो ये जन्नत में पहले जाएंगे और हम जन्नत में बाद में जाएंगे। अब बोलो, बात तो सही है ना भाई? करते हैं ना मालदार हज़रात? भाई करते नहीं करते? फिरोजाबाद वाले करते नहीं करते? भाई हाथ उठा के बताओ, करते हो ना? हाँ, जो नहीं करते वो इंशाअल्लाह करेंगे और जन्नत में जाएंगे। तो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम गरीब हम सदका नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते, हम गरीबों की यतीमों मिस्कीनों की मदद नहीं कर सकते, तो ये सारी भलाइयों के काम कर रहे हैं, ये जन्नत में पहले जाएंगे और हम जन्नत में बाद में जाएंगे। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर नीचे झुका लिया, नीचे झुकाया और थोड़ी देर बाद भाई, अगर ये दाहिनी जानिब वाले देखो, अगर कोई गांव सहाबा आए और क्या फिक्र लेकर के आए, क्या फिक्र लेकर के आए कि मदीना के जो मालदार हैं, रईस हैं, चौधरी हैं, बड़े बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल ये जन्नत में पहले जाएंगे और हम जन्नत में बाद में जाएंगे, क्योंकि सारी भलाइयों के काम ये करते हैं और हम गरीब हम ये काम नहीं कर सकते। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर को नीचे झुका लिया और कुछ देर के बाद चेहरा ऊपर उठाया। कुछ देर के बाद जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर ऊपर उठाया, सहाबा फरमाते हैं कि हमारे नबी का चेहरा ऐसा चमकता, ऐसा दमकता, ऐसा चमकता कि जैसे अंधेरी रात में चांद निकल आया हो। कहो सुभान अल्लाह। हाँ, जागने की पता चलती रहे भाई, हमारे नबी का चेहरा कैसा चमकता होगा ये तो अल्लाह जाने। सहाबी फरमाते हैं कि हमारे नबी का चेहरा ऐसा चमकता, ऐसा दमकता कि जैसे अंधेरी रात में चांद निकल आया हो। इस चेहरे की तारीफ अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। चेहरे को कभी चांद कहते, कभी सूरज कहते और कभी खिला हुआ दिन कहते। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर ऊपर उठाया। सहाबा फरमाते, हमारे नबी का चेहरा ऐसा चमकता जैसे अंधेरी रात में चांद निकल आया हो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुशरा लकुम या सालिकल मुहाजिरीन, अरे मेरे गरीब सहाबा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह ने रास्ता खोला। अब सहाबा को कितनी खुशी हुई होगी भाई? बोलो, खुशी हुई होगी नहीं हुई होगी? कितने सहाबा खुश हुए होंगे कि जिस मकसद को लेकर के आए, जिस फिक्र को सहाबा लेकर के आए, वो मकसद अब पूरा होने वाला है। और हमारे नबी ने फरमाया, अरे मेरे सहाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने रास्ता खोला। सहाबा इंतजार करने लगे कब नबी की मुबारक ज़बान से वो कलिमात निकले, वो रास्ता नबी मुबारक से निकले, जुबान वो कलिमात अदा करे। ये टकटकी लगाए, बड़े प्यार से सहाबा देखते रहे। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे सहाबा, तुम एक अमल करना, तुम एक अमल करना। वो अमल ऐसा है, वो अमल ऐसा है जिसे मालदारों की ज़कात एक तरफ, सदका एक तरफ, गरीबों यतीमों मिस्कीनों की मदद एक तरफ। अरे मेरे सहाबा, वो सारे अमलों को पीछे छोड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। बताओ वो अमल कितना प्यारा होगा नहीं होगा भाई? बोलो होगा नहीं होगा? देखो मेरे साथ पानी पर ध्यान न देना, ये हमारे
مفتی صاحب کی محبتیں ہیں، نہیں تو کل سے میں بیڈ ریسٹ پر تھا، ڈاکٹروں کا مشورہ تھا اور کچھ ایسی عجیب ایک دم پریشانی ہوئی، ابھی بھی دوائیاں میری جیب میں ہیں، اور سچی بات یہ ہے میں نے مفتی صاحب کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ میں مفتی صاحب کو اپنا سبق سنانا چاہتا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سبق سناؤں گا۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بھلائی عطا فرمائے۔ حضرت کی محنت اور آپ کی کوششیں اور آپ کی روشن ضمیری اور آپ کا مخلصانہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ آج امت کو ایسے ہی علماء اکرام کی ضرورت ہے جو مخلص ہو، امت کے لیے فکر مند ہو، اور ہمارے حضرت میں وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تمام تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے مفتی صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ میری 25 سے 30 سالوں کی تلاش ہے۔ شاید اس وقت میں یہ مفتی صاحب ہمارے مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہوں گے، جب سے میں ایسے عالم کی تلاش میں تھا جس سے کہ میرا دل مطمئن ہو، اور اللہ کا کرم ہوا، کافی سالوں سے اللہ نے مجھے جڑا دیا مفتی صاحب سے۔ اور فیروز آباد والوں، سچی بات اپنے دل کی بتاؤں تو اگر اللہ کا مجھے ڈر نہ لگتا، اللہ کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ فیروز آباد چھوڑنے پر مفتی صاحب کے وہاں نقصان ہو سکتا ہے، یہ میری عقل نے مجھے یہ بتایا کہ مفتی صاحب اگر فیروز آباد چھوڑتے ہیں تو دین کا نقصان کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اللہ کا ڈر نہ لگتا تو سچی بات بتا رہا ہوں، کب کا تمہارے فیروز آباد سے اپنے مفتی ندیم صاحب کو اللہ سے مانگ لیتا۔ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور مفتی صاحب کو دے دیتا اور چرا کر کے تم سے لے جاتا۔ ان کی قدر کر لو فیروز آباد والوں، یہ ہیرا کہیں کہیں نظر آتا ہے، ہم سے پوچھو کیا ہے مفتی ندیم۔ اللہ ہم سب کو ایسے علماء کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے، اور ان کے علم سے، ان کے عمل سے، ان کی فکروں سے تمام امت مسلمہ کو مستفیض فرمائے۔ تو میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ارے میرے صحابہ تم ایک عمل کرنا، اور وہ عمل ایسا ہے جو مالداروں کی زکوٰۃ ایک طرف رہ جائے گی، صدقہ ایک طرف رہ جائے گا، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد ساری کی ساری ایک طرف، سارے عملوں کو وہ پیچھے چھوڑے گا اور اللہ کے عرش پر پہنچے گا۔ وہ عمل کتنا پیارا ہوگا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرے صحابہ تم ایک عمل کرنا، ایک عمل کرنا، اور وہ عمل ایسا ہے سارے عملوں کو پیچھے چھوڑے گا اور اللہ کے عرش پر پہنچے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جم کر لا الہ، پڑھو میرے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرے صحابہ یہ کلمہ طیبہ ایسا ہے کوئی پڑھے گا زمین پر، اللہ اٹھائیں گے آسمان پر۔ ارے میرے صحابہ تمہارے کرنے میں دیر ہوگی، تمہارے پڑھنے میں دیر ہوگی، اللہ کو آسمانوں پر اٹھانے میں دیر بولو نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کا کام بن گیا۔ اب صحابہ خوش ہو گئے اور صحابہ چلے گئے۔ صحابہ گئے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر کے کہنے لگے، بشرا لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے بھائی جبرائیل کیا بات ہے، کیوں خوش ہو جاؤں؟
جبرائیل کہنے لگے اللہ کے پیارے رسول ابھی ابھی آپ نے صحابہ کو جو کلمے والی بات بتائی اللہ کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت ہی بنا دیا. کہو سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہی بنا دیا. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں آج بھی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ کو اتنی آپ کی یہ بات پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت ہی بنا دیا. جب تک قرآن رہے گا آپ کی بات بھی رہے گی. قرآن نمازوں میں پڑھا جائے گا آپ کی بات بھی نمازوں میں پڑھی جائے گی. آج بھی یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. جن کو یاد ہو میرے ساتھ پڑھیں. بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ. اللہ فرماتے کلمہ طیبہ تو پاکیزہ درخت ہے. كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ فرماتے کلمہ طیبہ تو وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمانوں پر ہے. کوئی پڑھے گا زمین پر اللہ اٹھائیں گے آسمان پر. تو کتنا پیارا کلمہ ہے. اور یہ کلمہ اللہ نے ہمیں دیا بن مانگے دیا. تو اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا کلمہ دیا. یہ کلمہ اتنا پیارا ہے میرے پیاروں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنة بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی جب آخری گھڑی ہوگی اس کی دل کی دھڑکنیں آخری ہوں گی اللہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیں گے. اور جس کو مرتے وقت موت کے وقت کلمہ مل گیا کلمہ نصیب ہو گیا سمجھو وہ بغیر حساب کتاب کے وہ بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو گیا. جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنة بغیر حساب ولا کتاب. تو پہلا احسان اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا کلمہ دیا. دوسرا احسان کیوں بھائی جواب بیان کرتے ہیں اسٹیج پر باہر بیان کرتے ہیں اور سارے کے سارے گھروں میں جا کر بیویوں کا بیان سنتے ہیں. اس کا سنتے ہیں بیویوں کا بیان سنتے ہیں. سب کا ایک ہی حال ہے. ہاں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہو بتاتے رہو تو معاملہ چلتا رہے گا. کیونکہ آپ الحمدللہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے مفتی صاحب میں کہتا ہوں کہ بھائی اب وہ آخر دعوانا پڑھ لیں بھائی اب تقریر پوری کر لیں. آخر دعوانا پڑھنے کا نام نہیں لیتے. اس کی بڑی لمبی تقریر ہوتی. جتنے بھی وہ بیان کرنے والے نا سب گھروں میں سنتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب سنتے ہیں الحمدللہ. روٹیوں کی سب کو پرواہ تو روٹیوں میں خلل پڑ جائے گا. اور الحمدللہ آپ لوگ تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور وہ تو آپ کے ہاتھ میں والے نہیں تھکنے والے نہیں. کیوں میری بیوی نہیں تھکتی. دوستو اور عزیز ساتھیو اللہ کا پہلا احسان اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا کلمہ دیا. دوسرا احسان اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں قرآن والی امت بنایا. ہمیں قرآن والی امت بنایا. قرآن دیا ہمیں قرآن والی امت بنایا. قرآن میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں
یہ بہت پیارا کلام ہے، اس سے پیارا کوئی کلام نہیں، یہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اب کوئی کتاب نہیں۔ اور ایک ساتھ میں کہو، ہمیں اب کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، ہدی للمتقین۔ یہ قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، بنا کسی شک و شبہ کے اس کو یہ پکا یقین ہو کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ میرا کوئی بڑا عمل، چھوٹا عمل، برا یا بھلا، کوئی چھپا باقی نہ رہے گا، سارے کا سارا میرے سامنے کر دیا جائے گا۔ پھر میرا اللہ چاہے گا تو مجھے سزا دے گا، اور میرا اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا یہ ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہوگا، اس کو قرآن راستہ بتاتا ہے، اس کو قرآن بہترین، حسین، خوبصورت زندگی جینا سکھاتا ہے۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، قرآن ہمارے پاس ہے، پھر اگر ہم پریشان ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور پھر تو رہے پریشان۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، ہماری پریشانیوں کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کام ہمارے کام جو اللہ رب العزت نے اپنا ذمہ لے لیے کہ میں ان کاموں کو کروں گا، ان کاموں کو کرنے کے لیے ہم دوڑتے ہیں، ان میں سر کھپاتے ہیں، اور جن کاموں کو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان کاموں کو ہم بھولے ہوئے ہیں، ان سے غفلت برت رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ ہماری مصیبتوں کی، ہماری پریشانیوں کی یہ بھی ہے، اور قرآن ہمیں ہوشیار کرتا ہے، ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں تمہارے حساب کتاب کا دن تو قریب آ گیا اور تم اس غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی تیاری سے اعراض کر رہے ہو۔ تو قرآن کا راستہ اسے نظر آتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اب خیال دل میں یہ آتا ہے کہ قرآن جو ہم تک آیا، بھئی اس کا ایگو تھوڑا سا کم نہیں ہو جائے گا؟ اب خیال یہ آتا ہے کہ قرآن ہم تک کس طرح سے آیا، کن سلسلوں سے آیا، قرآن نے کتنے اسٹیپ یا اسٹاپ لیے جب یہ ہم تک آیا۔ تو ہم یہ قرآن ہی سے پوچھیں، اور قرآن ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ پارہ نمبر 19 اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، گنتے چلنا، ایک اسٹاپ ہو گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ۔ کتنے ہو گئے؟ بولو، دو سلسلے ہو گئے، دو اسٹاپ ہو۔ ہاں ایسے انگلی دکھاتے رہو، منہ سے بولو گے اور اچھا لگے گا۔ تو دو اسٹاپ ہو گئے، قرآن نے ہم تک آنے میں 3 اسٹاپ لیے۔ نمبر 1 اللہ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ کل ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 3 اسٹاپ ہو گئے۔ اور سب سے پہلا اللہ، قرآن کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے اس قرآن کو میں نے نازل کیا، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ
فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے نازل کیا، میں نے جبرائیل کو دیا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے نازل کیا، میں نے جبرائیل کو دیا اور جبرائیل نے محمد عربی کو دیا۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے سٹاپ ہوئے؟ 3۔ اور یہ تینوں سٹاپ کیسے؟ بولو بھائی کیسے؟ دیکھو میرا آپ کا یہ مذاکرہ ہے، بیان تو ہمارے حضرت کرتے ہیں، مفتی لوگ کرتے ہیں، علماء اکرام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے۔ ہمارا آپ کا یہ مذاکرہ ہے، بولو ساتھ میں جواب دو، اقرار کرتے چلو۔ کتنے سٹاپ ہوئے بھائی؟ 3۔ اچھا یہ 3 سٹاپ کیسے ہیں؟ مضبوط ہیں۔ ارے ہے نا مضبوط، سب سے مضبوط، طاقتور، اس سے مضبوط کون؟ پہلا سٹاپ اللہ۔ کس نے قرآن کو نازل کیا؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ سب سے پہلا سٹاپ اللہ۔ کس کے پاس تھا قرآن؟ سب آخر تک کس کے پاس تھا قرآن؟ اللہ کے پاس تھا۔ اور اللہ سے بڑی کوئی طاقت، اللہ سے بڑی کوئی طاقت، اللہ کے سوا معبود، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اعلان کر دو کیا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو نا سارے جہانوں کا بادشاہ کون؟ بولو سارے جہانوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ سب ایک ساتھ میں ایسے دل سے آواز نکالو، ایسے اندر دل کی گہرائیوں سے آواز آئے نکل کر کے کہ آج اس دین کی مجلس میں دل کے سارے گناہوں کا زنگ میل اور کچیل بالکل صاف ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو نا سارے جہانوں کا بادشاہ کون؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ فرماتے جسے چاہا امیر بنایا، امیر بنانے والا کون؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اللہ فرماتے جسے چاہا غریب بنایا، غریب بنانے والا کون؟ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اللہ فرماتے جسے چاہا عزت والا بنایا، عزیز بنانے والا کون؟ جسے چاہا ذلیل کیا، ذلیل کرنے والا کون؟ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خوبیوں اور بھلائیوں کا مالک کون؟ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری چیزوں پر کنٹرول کرنے والا کون؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا ینصرکم اللہ، اے میرے بندے میں تیری مدد کروں، فلا غالب لکم، پھر تجھے کوئی ہرانے والا نہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر تو گناہ پر گناہ کرتا رہا اور تیرے گناہ کی بدولت اگر میں تجھے ہرا دوں تو پھر کوئی تجھے جتانے والا، بولو پھر کوئی جتانے والا نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ہم بھروسہ کریں تو کس پر کریں؟ بولو ہم بھروسہ کریں تو کس پر کریں؟ اللہ پر، کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا۔
भरोसा किस पर करें भाई? अल्लाह पर, क्योंकि सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है। जो कुछ होता है अल्लाह ही के करने से होता है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। देखो अल्लाह की कुदरत देखो। आपने पढ़ा होगा उलमा इकराम से, हम आप सुनते भी रहते हैं, असद नबी में पढ़ा होगा कि कौम नूह पर एक अजाब आया। बोलो अजाब आया ना, पानी का अजाब। अल्लाह ने फरमाया, बिल्कुल मैं आखिर से लेके चलता हूँ और उलमा इकराम से दरखास्त करता हूँ, जितनी भी मैं बातें कुरान की आयत और अहादीस मुबारका से ले रहा हूँ, बतौर एक तशरीह के ले रहा हूँ, तर्जुमा और उसकी पूरी तफसीर और तहकीक अंदर तक जाने के लिए इस वक्त उसके लिए वक्त भी बड़ा दरकार चाहिए, और इस वक्त इजाज़त नहीं देता और मेरा जहन भी इससे आजिज़ है। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो हज़रत नूह नबी अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। भाई आया कि नहीं आया? अल्लाह का अज़ाब आया। अल्लाह ने फरमाया वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, ए नूह कश्ती बनाओ, हमारी निगाहों में बनाओ, हमारी निगरानी में बनाओ। लो जी कश्ती बननी शुरू हो गई। जिब्राइल ने आकर के सिखा दिया और कश्ती तैयार होने लगी। और कश्ती जब तैयार होने लगी तो हजरत नूह नबी अलैहिस्सलाम की कौम के 3 जवान इतने मक्कार थे, वो तीनों के तीनों हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर के कहने लगे, अल्लाह मेरे आपके तमाम उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाए। वो आकर के कहने लगे कि ए नूह अपने अल्लाह को बोल, अपने अल्लाह को बोल, वो अजाब भेजे। अब हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जो बहुत ऊंचा पहाड़ है उस पर हमने 3 घर बना लिए। उसमें खाना भी है, उसमें पीना भी है, उसमें सोने बैठने का सामान भी है, इसलिए अब हमें कोई टेंशन नहीं। अरे अल्लाह कितना अजाब भेजेगा, कितना पानी भेजेगा, कितना पानी भेजेगा, कई पहाड़ की चोटी तक थोड़े जाएगा, इसलिए अपने अल्लाह से बोल पानी भेजे, अजाब भेजे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया और ये तीनों जवान इतने औबाश और इतने बदमाश थे, और जैसे हम सड़क पर चलते हैं ना, ऐसे वो पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे। और ये तीनों के तीनों नहीं माने। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जो कश्ती में बैठेगा वो बचेगा, जो बाहर होगा वो डूब जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं मानी और फिर अजाब भी आया। बोलो अजाब तो आया। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना व फारतन नूर, आसमानों से पानी, जमीन से पानी, वादियों से पानी, झरने और तालाबों से पानी, समुद्रों से पानी, हत्ता के घर के बर्तनों से पानी उबलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कश्ती में सवार हो गए और दुआ भी पढ़ ली। बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये कश्ती भी अल्लाह के हुक्म से चलने वाली और उसी के हुक्म से ठहरेगी, उसी के हुक्म से बोलो ठहरेगी। अल्लाह ही इसको चलाएगा और अल्लाह ही के हुक्म से ये रुकेगी। अब पानी बढ़ता गया, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, और ये तीनों के तीनों उस चोटी पर, उस पहाड़ की चोटी पर अपने घर में बैठे हुए हैं और पानी बढ़ता रहा। अल्लाह की कुदरत तो देखो मेरे प्यारो कि एक जगह पर पानी, तफसीर की किताबों में लिखा कि एक जगह पर पानी जाकर के ठहरा, और जब ये पानी ठहरा तो ये तीनों जवान जो है शोर मचाने लगे, कहने लगे, अरे हमने कहा था ना अल्लाह कितना पानी भेजेगा, आखिर एक बार तो पानी रुकेगा, नहीं आया ना चोटी तलक। अल्लाह की कुदरत देखो मेरे दोस्तों और अजीज साथियों। उनमें से एक बोला, देखो मुझे पेशाब का तकाजा हुआ। दूसरा बोला भाई कर ले जाके वहां को। दूसरा बोला यार मुझे भी तकाजा हुआ, वो भी तू भी कर ले। तीसरा बोला उन दोनों से कि भाई मुझे भी पेशाब लग रहा है, तो दोनों बोले तू भी आ जा, तू भी कर ले।
تینوں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں بتانا چاہتا ہوں اپنے اللہ کی قدرت کہ تینوں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور جب پیشاب کرنا انہوں نے شروع کیا تو پیشاب بند نہیں ہوا، ہوتا رہا، اور اللہ نے اسی پیشاب میں انہیں ڈبو دیا۔ اللہ نے اسی پیشاب میں انہوں نے ڈبو دیا، اور آسمان سے آواز آئی، اے میرے بندو، تم یہ سمجھتے تھے میں تمہیں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا، میں تمہیں سمندروں کے پانی سے برباد کروں گا؟ نہ، میں وہ خدا ہوں، میں تیرے ہی بدن سے پانی نکالوں گا اور تجھے برباد کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ۔ کون ہے بھائی؟ یہ ہے اللہ۔ کہو اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا جو سلسلہ ہے وہ ہے اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا اسٹاپ کون؟ حضرت جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی بڑی طاقت والے، اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے، علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بڑی طاقت والے۔ جب قوم عاد پر اللہ کو عذاب بھیجنا تھا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اے جبرائیل، تم سارے فرشتوں کے سردار ہو، سب سے طاقتور فرشتے ہو، سب سے اعظم فرشتے ہو، جاؤ قوم عاد پر اپنی طاقت دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوری قوم عاد کو اپنے ایک پر رکھا اور پہلے آسمان تک لے گئے، اور وہاں سے الٹا پٹک دیا۔ تو قرآن کریم کا دوسرا اسٹیپ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ پہلا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، دوسرے جبرائیل، اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اور تیسرے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو، آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی تو سب نبیوں سے افضل نبی، سارے نبیوں کے امام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ، آپ کہو نہیں۔ اللہ کے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں۔ اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی راج دلارا نہیں۔ دیکھو میرے پیاروں، ہمارے نبی تو اتنے پیارے، میری انگلیاں ہیں، آپ کی بھی انگلیاں ہوں گی، ہے نا؟ اچھا دیکھو ایک مرتبہ، ہے نا؟ ہاں، سب کی انگلیاں ہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کا کمال کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے کر ڈالا، پھر سورج کی ڈوبے ہوئے کی طرف اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج اللہ کے حکم سے باہر آ گیا۔ جس جنگل میں پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں، وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی نکلا، اور کیسا پانی نکلا؟ 1400 صحابہ ساتھ میں۔ کتنے؟ ارے بولو نا، 1400 صحابہ ساتھ میں، پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ برتن میں رکھا، یوں اللہ عالم کیسے رکھا ہوگا، کیسا مبارک ہاتھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھا اور 1400 صحابہ ساتھ میں، اور ایسا پانی نکلا۔ میں اپنے نبی کی انگلی کا کمال بتا رہا ہوں، انگلی کا کمال بتانا چاہتا ہوں۔ سورج کی طرف اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا واپس آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں برتن میں جب انگلی مبارک رکھی، اپنا ہاتھ مبارک جب برتن میں رکھا، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں، تو جب پانی نکلنا شروع ہوا، اب صحابہ تو پیاسے تھے، سب صحابہ کہنے لگے میں پیوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا آرام سے پیو،
आराम से पियो। साहबा कहने लगे अल्लाह के रसूल उंगली से पानी निकलता, उंगली का पानी निकलता कब बंद हो जाए? अल्लाह के रसूल हम प्यासे हैं। हमारे नबी ने फरमाया अरे मेरे साहबा आराम से पियो, जब तक नबी हाथ नहीं हटाएगा पानी का एक कतरा भी कम, आगे तुम बोलो, पानी का एक कतरा भी कम नहीं होगा। ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक का कमाल, और पूरे हाथ का कमाल तो कमाल ही है, लाजवाब। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा दुश्मनों ने घेर लिया। दुश्मनों ने घेरा 40 से 60 जितने होंगे वल्लाहु आलम, मुफ्ती साहब सही कर देंगे इंशाअल्लाह है। तो दुश्मनों ने घेरा, हमारे नबी ने एक मुट्ठी भर के मिट्टी ली और दुश्मन की तरफ यूं फेंकी। अब जब फेंकी तो किसी के सर पे, किसी सबकी आंखों में गई, सबकी आंखों में वो मिट्टी चली गई। अब देखो, मैं मिट्टी फेंकूं, आप मिट्टी फेंकें तो जरूरी है कि सबकी आंख में जाएगी? बोलो, नहीं जाएगी ना। लेकिन हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिट्टी फेंकी तो सबकी आंखों में गई और उन्होंने अपनी आंखें मलना शुरू की। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। ये मेरे नबी के हाथ का कमाल, जिसको अल्लाह ने बयान फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हाथ तेरा था, मिट्टी पिचाने वाले तो हम थे। बोलो, मिट्टी पिचाने वाला कौन? अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी इधर हाथ उठाते थे, अल्लाह आसमानों पर दुआओं को पूरी फरमा देता था। इधर नबी जबान से कुछ कहते थे, अल्लाह उधर पूरी कर देता था। तो कुरान करीम का तीसरा स्टॉप हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपसे बढ़कर कोई नबी, आपसे बढ़कर कोई नबी नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारों, चौथा स्टॉप है, एक और है। मैं इंशाअल्लाह अगर ज़हन में रहा तो अपनी बात के आखिर में जिस वक्त मुफ्ती साहब का सिंगल आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो कुरान करीम ने 3 स्टॉप लिए, पहला अल्लाह, दूसरे जिब्राइल और तीसरे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारों, अब ये हाफिजों में हमारे कुछ हैं बच्चे यहाँ पर, तो थोड़े से, एक हाफिज साहब तो हमारे बेचारे ड्यूटी पर लगे हुए हैं। अब तो पढ़ लिया ना, कुरान पढ़ लिया, क्यों मेरे बच्चों बताओ? बिल्कुल शर्माना, तकल्लुफ नहीं, बिल्कुल मोहब्बतों के साथ पढ़ लिया। आप क्या करोगे? क्या करोगे? ट्री चलाओगे? माशाल्लाह। और सबकी चल रही? हाँ। नहीं, कोई कहता है वही ट्री चलाएंगे। मैंने अपनी माँ से पूछा, उनका बिरयानी की ठेल लगा हुआ, हम लग रही आता है, हम सोचते ही नहीं कि हम हवाई जहाज चलाएंगे। हम हवाई जहाज मान लिया अल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ बर्तन में रखा, यूं यूं यूं, अल्लाहु आलम कैसे रखा होगा, कैसा मुबारक हाथ होगा। हमारे नबी ने अपना हाथ बर्तन में रखा और 1400 सहाबा साथ में, और ऐसा पानी निकला। मैं अपने नबी की उंगली का कमाल बता रहा हूँ, उंगली का कमाल बताना चाहता हूँ। सूरज की तरफ इशारा किया तो डूबा हुआ वापस आ गया, चांद की तरफ इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए। यहाँ बर्तन में जब उंगली मुबारक रखी, अपना हाथ मुबारक जब बर्तन में रखा, हर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया। कहो ना सुभान अल्लाह। हाँ, तो जब पानी निकलना शुरू हुआ, अब सहाबा तो प्यासे थे, सब सहाबा कहने लगे मैं पीऊं, मैं पीऊं, मैं पीऊं। तो हमारे नबी ने फरमाया आराम से पियो, आराम से पियो। साहबा कहने लगे अल्लाह के रसूल उंगली से पानी निकलता, उंगली का पानी निकलता कब बंद हो जाए? अल्लाह के रसूल हम प्यासे हैं। हमारे नबी ने फरमाया अरे मेरे साहबा आराम से पियो, जब तक नबी हाथ नहीं हटाएगा पानी का एक कतरा भी कम, आगे तुम बोलो, पानी का एक कतरा भी कम नहीं होगा।
یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کا کمال اور پورے ہاتھ کا کمال تو کمال ہی ہے لاجواب۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیر لیا، دشمنوں نے گھیرا 40 سے 60 جتنے ہوں گے واللہ اعلم، مفتی صاحب صحیح کر دیں گے انشاءاللہ ہے۔ تو دشمنوں نے گھیرا، ہمارے نبی نے ایک مٹھی بھر کے مٹی لی اور دشمن کی طرف یوں پھینکی۔ اب جب پھینکی تو کسی کے سر پہ، کسی سب کی آنکھوں میں گئی، سب کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی۔ اب دیکھو میں مٹی پھینکوں، آپ مٹی پھینکیں تو ضروری ہے کہ سب کی آنکھ میں جائے گی؟ بولو نہیں جائے گی نا۔ لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تو سب کی آنکھوں میں گئی اور انہوں نے اپنی آنکھیں ملنا شروع کی۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ کا کمال جس کو اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہاتھ تیرا تھا، مٹی پچانے والے تو ہم تھے۔ بولو مٹی پچانے والا کون؟ اللہ۔ کیونکہ میرے نبی ادھر ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ آسمانوں پر دعا کو پوری فرما دیتا تھا، ادھر نبی زبان سے کچھ کہتے تھے، اللہ ادھر پوری کر دیتا تھا۔ تو قرآن کریم کا تیسرا اسٹاپ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے بڑھ کر کوئی نبی، آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیاروں چوتھا اسٹاپ ہے، ایک اور ہے، میں انشاءاللہ اگر ذہن میں رہا تو اپنی بات کے آخر میں جس وقت مفتی صاحب کا سنگل آ جائے گا تو میں بتا دوں گا۔ تو قرآن کریم نے 3 اسٹاپ لیے، پہلا اللہ، دوسرے جبرائیل اور تیسرے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں اب یہ حافظوں نے ہمارے کچھ ہیں بچے یہاں پر تو تھوڑے سے، ایک حافظ صاحب تو ہمارے بیچارے ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، اب تو پڑھ لیا نا، قرآن پڑھ لیا، کیوں میرے بچوں بتاؤ، بالکل شرمانہ تکلف نہیں، بالکل محبتوں کے ساتھ پڑھ لیا، اب کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ٹری چلاؤ گے؟ ماشاءاللہ، اور سب کی چلے؟ ہاں نہیں، کوئی کہتا ہے کوئی ٹری چلائیں گے، میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ان کا بریانی کی ٹھیل لگا ہوا، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم ہوائی جہاز چلائیں گے، ہم ہوائی جہاز مانگے اللہ سے۔ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت پیارے صحابی اور بہت اونچے درجے کے صحابی، نام ہے جن کا حضرت ابو ہریرہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، کیف اقضی حیاتی، اللہ کے رسول میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ پیارے بچوں سننا سب ہے، اور سب بڑے بھی چھوٹے بھی سب سنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے نبی نے جو جواب دیا، تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تجعل كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ ایک ہی کام کرنا، قرآن سیکھتے رہنا اور سکھاتے رہنا۔ تو قرآن کو انشاءاللہ سیکھیں گے بھی اور بولو سکھائیں گے بھی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ قرآن کو سیکھتے رہنا اور سکھاتے رہنا یہاں تک کہ تجھے موت آئے اور تو اسی حال میں قبر میں رکھا جائے۔ اے ابو ہریرہ جو قرآن کو سیکھتا ہوگا اور سکھاتا ہوگا اور اسی حال میں مرے گا اور اسی حال میں قبر میں اتارا جائے گا، حجت الملائکۃ علی قبرک کما یحج المؤمنون الی بیت اللہ الحرام۔
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو قرآن کو سیکھتا ہوگا اور سکھاتا ہوگا اسی حال میں مرے گا، اسی حال میں قبر میں اتارا جائے گا، فرشتے اس کی قبر کا قیامت تک ایسے طواف کریں گے جیسے حج کے دنوں میں مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ تم تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ بھئی گرم کرو نا، ابھی تو ٹھنڈ کا موسم ہی نہیں ہے، یا تھک گئے تم لوگ؟ تو انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے بھی، کہو انشاءاللہ سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ میرے پیاروں بتاؤ، جب قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا قبر میں جائے گا اور فرشتے اس کی قبر کا طواف کریں گے، پاک نورانی فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ جب فرشتے اس کی قبر کا طواف کریں گے تو بتاؤ کیا اللہ اس میں عذاب بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے نا۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ سکھائیں گے بھی۔ اب تو بھائی ارادہ کرو انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے۔ کہو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے۔ دیکھو یہ جو حافظ قرآن ہے نا، بس اس پر بہت جلدی مختصر باتوں میں ایک بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، اور وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قرآن پر لگا دیا، اور دوڑے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول حافظ قرآن کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن تو بڑا ہولناک ہوگا، چاروں طرف گرمی ہی گرمی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے کہ حافظ جو وہ حافظ بندہ جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، اس کی ماؤں کو بلایا جائے، ان کے اباؤں کو بلایا جائے، ایک لمبی قطار میدان محشر میں حافظ کے اباؤں کی لگ جائے گی، حافظ کے اماؤں کی لگ جائے گی۔ بھینکر گرمی ہوگی، شدید گرمی پڑتی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلا دیں گے۔ لوگ پوچھیں گے ارے یہ اتنا بڑا ایئر کولر کہاں سے آ گیا؟ کس نے یہ ایئر کنڈیشن آن کر دیا؟ ابھی تو بڑی سخت گرمی تھی، اتنا موسم کیسے بدل گیا؟ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو حافظ قرآن کی اماؤں کی لائن لگ چکی ہے، حافظ قرآن کے اباؤں کی لائن لگ چکی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے اپنے رحمت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلا دیے ہیں، اور پھر اللہ کا اعلان ہوگا کہ آج میں حافظ کی اماؤں کو، حافظ کے اباؤں کو اپنے ہاتھوں سے خود تاج پہنانے والا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ تاج اتنا قیمتی، اتنا خوبصورت ہوگا، ایسے موتیوں سے بنا ہوگا کہ اگر ایک موتی زمین پر ڈال دیا جائے تو شمس و قمر کی چاندنی چمک ان کی کم پڑ جائے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کو اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے۔ اب وہ صحابی کہنے لگے ما سألتک ھذا، اللہ کے رسول یہ میرا تو سوال نہیں، میں نے یہ پوچھا اللہ کے رسول حافظ قرآن کو کیا ملے گا، میں نے یہ نہیں پوچھا حافظ قرآن کے ابا کو کیا ملے گا، اماں کو کیا ملے گا، میں نے یہ پوچھا اللہ کے رسول اس حافظ قرآن کو کیا ملے گا جو مدرسے کی روکھی پھیکی کھاتا تھا، وقت بے وقت کھالی تو کھالی، ٹائم نکل گیا تو بھوکا شام کو کھانی ہے، استادوں کی مارے کھاتا تھا۔ دنیا کے بچے کرکٹ اور اس میں کھیلوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن وہ اپنے مزاج کو مار کر قرآن سناتا تھا، اور راتوں کو دنیا کے بچے سوتے تھے، وہ اپنی کتاب لے کر اپنا قرآن لے کر یاد کرنے کے لیے بیٹھتا تھا، استادوں کی مار کھاتا تھا، گھر کی ڈانٹ کھاتا تھا۔ اللہ کے رسول اس حافظ قرآن کو کیا ملے گا، میں نے تو یہ پوچھا۔
ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم یہ پوچھتے ہو تو ہمارے نبی نے پھر ایک بات بتائی، فرمایا حافظ قرآن کو اللہ جنت دیں گے، اور ایسی جنت دیں گے، ایسی جنت دیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، جس کے دل پہ اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جب آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، تو اب پتہ کیسے چلے گا جنت کیسی ہوگی؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کچھ اور بھی فرما دیجئے، اللہ کے رسول کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ ہمارے نبی نے تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے پتا چلے گا کہ آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، تو پتہ کیسے چلے جنت کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کچھ اور بتا دیجئے نا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حافظ قرآن کو اللہ قیامت کے دن بلائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے حافظو تم تو کہو نا، کیا اللہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن بلائیں گے، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا پڑھ۔ اب یہ حافظ کہے گا اللہ کہاں سے پڑھوں، کیسے پڑھوں، کتنا پڑھوں، کہاں تک پڑھوں؟ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اے میرے حافظ بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، پہلی آیت سے شروع کر، اور جہاں میرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں تیری منزل ہوگی، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ قرآن کی کتنی آیت؟ 6666، یہ بھی اب اس میں آ گئی ہے، اب اللہ عالم کتنی آیت ہے جی، اس میں بھی جو ہے حساب کتاب کچھ گنا بھاگ ہونے لگا ہے، ہم اس چکر میں پڑھتے ہی نہیں۔ ہمیں آپ کو تو ایک مذاکرہ کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جائزہ لینا ہے، ان علماء و اکرام کی مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ ہمارے غافل دلوں کو جگا دے، اللہ ہمیں بھی وہ قرآن سے محبت عطا فرما دے۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، اور وہ اس سے کہا جائے گا حافظ سے کہ قرآن کی آیت پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ اب جب حافظ پہنچے گا من الجنت والناس، تو اب بولو حافظ کہاں پر پہنچا؟ جنت میں نہیں پہنچے گا بیٹا، ابھی تو وہ جنت کے دروازے پر ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ جنت کے دروازے پر ہوگا۔ اللہ کا اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو میرا حافظ بندہ آیا ہے جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، دائیں لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ، بائیں لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ، میرا حافظ بندہ آیا ہے جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، اس کو سلام کرو۔ تمام فرشتے حافظ قرآن کو سلام کریں گے، اور فرشتوں کا سلام ہوگا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ سلام جو ہے جنتیوں کے لیے سب کے لیے ہوگا۔ یہاں حافظ قرآن کو سلام کریں گے کون بھائی؟ اور زور سے کہو، کون کریں گے؟ حافظ قرآن جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو فرشتوں نے سلام کیا۔ اب جنت میں جب اندر داخل ہو گیا تو فرشتے خاموش ہو جائیں گے۔ جب فرشتے خاموش ہوں گے تو یہ حافظ قرآن دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ اب تو کوئی مجھے سلام ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی آواز آئے گی اے میرے حافظ بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، اب تجھے کوئی سلام نہیں کرے گا، اب تجھے پیدا کرنے والا تیرا رب تجھے سلام کرے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ سلام کریں گے، اللہ سلامتی بھیجیں گے۔ اللہ کا سلام ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ تمام جنتیوں کے لیے سلام ہوگا۔ اب یہ اور ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ اللہ جب سلامتی بھیج دیں گے تو پھر بھیج دیں گے
اب کوئی زوال آنے والا، یہ مہر ہوگی اللہ کی کہ تمہاری جوانی اب واپس نہیں آئے گی، تمہاری جوانی واپس نہیں لی جائے گی، بڑھاپے میں نہیں بدلی جائے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے ذائقے کم نہیں ہوں گے، تمہارے پیٹ خراب نہیں ہوں گے، تمہارے کپڑے برباد نہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے دیا وہ تمہاری ہیں، آرام سے رہو۔ اللہ سلام کریں گے۔ اب میرے پیاروں، قرآن کے سیکھنے والوں اور قرآن کو سکھانے والوں اور حافظ قرآن سے تعلق رکھنے والوں، مت گھبرانا بالکل۔ جب بھی میرے بات یہ کہیں موقع ملتا ہے، یہ بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے اور زبان سے بھی نکل جاتی ہے کہ یہ دنیا دار لوگ اگر آج ہمیں سلام نہ کریں تو کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل ہم جب قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر کا فرشتے طواف کریں گے، کل جنت کے دروازے پر ہوں گے تو فرشتے ہمارے سلام کریں گے، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمارا رب ہم پر سلامتی بھیجے گا، ہمیں سلام کرے گا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تو قرآن کو سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ اب حافظ قرآن جب اندر چلا گیا، اس کے بعد کچھ فرشتے آئیں گے اور اسے لے کر کے جائیں گے، جیسے چھجا ہوتا نا اس کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور جب چھجے پر بالکنی پر جب اس حافظ کو لے جائیں گے اور لے جا کر کے اس سے کہیں گے نیچے دیکھ۔ اب وہ حافظ قرآن نیچے دیکھے گا، جب نیچے دیکھے گا تو نیچے تو جہنم، اور وہاں کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، آہ بکا، کسی کو فرشتے مار رہے ہیں، آگ جلا رہی ہے، اور کوئی یہ حافظ قرآن گھبرا جائے گا، اور جب گھبرا جائے گا پریشان ہو جائے گا اور کہے گا یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے جہنم۔ اب وہ سوچے گا کہیں میرا نمبر نہیں آ گیا، وہ مجھے کیوں لائے ہو؟ بس اتنا کہے گا، اللہ کی آواز آئے گی، کہو سبحان اللہ، اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے حافظ بندے، تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، ذرا دیکھ تو صحیح نیچے، ان میں سے تو کسی کو پہچانتا ہے؟ اب یہ حافظ قرآن دیکھے گا اور دیکھ کر کے کہے گا اللہ ہاں میں پہچانتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں، یہ میرے محلے میں گھوما کرتا تھا، اس نے ایک بار میرے سر پر ہاتھ پھیر دیا تھا محبت کے ساتھ، اللہ میں اسے بھی پہچانتا ہوں، وہ میرے مکتب میں میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، ہم سے بڑی محبت سے بولتا تھا، ہمیں چیزیں کھلاتا تھا، ہماری دعوت بھی کر دیا کرتا تھا، اللہ میں اسے بھی جانتا ہوں، وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا دادا ہے، وہ میرا نانا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے حافظ بندے، تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، تجھے پہچاننے میں دیر ہوگی، مجھے جنت میں پہنچانے میں انہیں دیر نہیں ہوگی۔ میرے حافظ بندے تو پہچانتا جا، میں انہیں جنت میں پہنچاتا جاؤں گا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ سب حافظ قرآن بنیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم اب کیا حافظ بنیں گے، ہم بڑے ہو گئے، تو ارادہ کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ ہم بھی کیا بنیں گے اور اب بچے بھی کیا بنیں گے، بچے بھی بڑے ہو گئے، میں بھی بڑا ہو گیا، اب میں بھی کیا حافظ قرآن بنوں گا، میرے بچے بھی کیا بنیں گے، تو ارادے کرو انشاءاللہ اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے۔ کیونکہ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت میں نواسا بھی نانا کو دیکھ کر کے پہچان لے گا، بھتیجا چاچا کو دیکھ کر کے پہچان لے گا، اور جو ہے ایک دو جو بستی کے رہنے والے ہوں گے جنہوں نے قرآن میں حصہ لیا ہوگا انہیں دیکھ کر کے پہچان لے گا، اور کسی نہ کسی بہانے اللہ معاف فرمائے تمام امت مسلمہ کی، اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے، اپنے قید خانے سے حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کہو انشاءاللہ، قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ 3 اسٹاپ قرآن کے، پہلا اللہ، دوسرے جبرائیل، تیسرے ہمارے آقا محمد رسول اللہ، اور چوتھا قرآن کا اسٹاپ وہ سینہ، جس مومن کے سینے میں قرآن آ کر کے رکتا ہے۔ اب میں یہ کہہ دیتا ہوں اور مجھے کہنے دو، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور جس سینے میں آ کر کے یہ قرآن رکا اس سینے سے بڑھ کر کوئی سینے